اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ بڑے سیدھے سادے ہوتے تھے، نہ کوئی اتنی زیادہ تعلیم ہوتی تھی، نہ اتنا زیادہ کوئی تکلفات ہوتے تھے، اور بھولی بھالی باتیں کیا کرتے تھے، اور عام طور پر تعلیم اور تربیت اس درجے کی نہیں ہوتی تھی جیسے کہ شہروں میں رہنے والوں کی ہوتی ہے۔ جو بات سمجھ میں آ گئی، دماغ میں آگے جا کے پوچھ لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس سادگی کی بڑی رعایت فرماتے تھے کہ بس اوقات جیسے بھی سوال کر لیا، نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ، نہ کوئی ناراضگی، نہ کوئی غصہ، سن کر جواب ارشاد فرما دیتے۔ اور شہری حضرات صحابہ کرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پر سوال کرتے ہوئے بڑا ڈرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہم سے کوئی ادب کے خلاف بات سرزد نہ ہو جائے۔ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سوال کرنا ناگوار نہ لگے، یا اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہمیں جس انداز سے اور جن الفاظ سے اپنے سوال کی تعبیر کرنی، ہو سکتا ہے کہ وہ تعبیر غلط ہو۔ تعبیر سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم میں چند جگہوں پر اور احادیث میں بھی چند گنی چنی جگہ آپ کو معلوم ہوں گی، بہت کم سوالات حضرات صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، چند سوالات کیے، زیادہ سوالات نہیں کیے، زیادہ قیل و قال نہیں کہ ڈرتے تھے کہ خدا نخواستہ غیر مناسب بات نہ نکل جائے جو آپ علیہ السلام کے شان نہ ہو، اور وہ ہمارے تمام اعمال کے ضائع ہونے کا سبب نہ بن جائے۔ خیر، تو حضرات صحابہ کرام کا ایک عمومی مزاج یہ تھا کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو عام طور پر چپ ہو کر بیٹھتے۔ اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر سنائی جا رہی وہ بعد میں حضور کو انتقال ہو کے ظاہر ہے اب آپ کے ارشادات ہیں، آپ کی باتیں ہیں، آپ کی احادیث ہیں، تو پھر آدمی کو ہمدن مشغول ہونا چاہیے۔ کھیل کود، مستی، مذاق، یہ چیزیں یہ خطرناک چیزیں ہیں، یہ بے اعتنائی، یہ غلط ہے۔ پورا ہمدن گوش ہو کر اس کو وہ بات حضور کی سننی چاہیے۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا جا رہا ہے، کسی ایک عام آدمی کی کوئی کہانی، کوئی ہسٹری بیان نہیں کی جا رہی۔ یہ بات میں نے ضمناً ذکر کر دی۔ تو حضرات صحابہ جو ہے وہ ان کا عمومی مزاج یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو چپ ہو کر، خاموش ہو کر بات کو سنتے اور کوشش کرتے کہ بس اس کو اسی طریقے سے یاد کر لیں، اور یاد کر کر فوراً بس اب اس پر عمل شروع کر دیں، زیادہ سوالات نہیں کرتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہات کے رہنے والے حضرات صحابہ تشریف لاتے تو ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، جیسا چاہیں آئیں، پوچھیں، سوال کریں، حضور جواب دیتے تھے۔ تو اسی لیے حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی سمجھدار دیہاتی آئے، دیہات کا رہنے والا آئے اور وہ حضور سے سوال کرے اور آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیں اور اسے ہمیں فائدہ پہنچ جائے۔ ہمارے اندر جو اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی تھی، تو ہم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ کرے کوئی سمجھدار آدمی آئے اور آ کر کوئی بات پوچھے حضور سے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ پوچھیں گے تو آپ علیہ السلام اس کا جواب بھی ارشاد فرمائیں گے، اس طرح ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک موقع پر دو اعرابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ان دونوں آدمیوں نے دو سوال کیے، وہ دونوں سوال آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا۔ ایک صاحب نے پوچھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ وہ کون سی صفات ہیں
وہ کون سی خوبیاں اور کمالات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ یہ آدمی سب سے اچھا ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا، سب سے خوش نصیب، سب سے سعادت مند وہ آدمی ہے. اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، سوال بھی ذہن میں رہے، جواب بھی ذہن میں رہے. پھر اس جواب کی روشنی میں بھی کوئی بات درج کرتا ہوں. سب سے اچھا سعادت مند، سب سے اچھا خوش نصیب، سب سے اچھا بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اچھے اعمال کرتا ہو. جس کی عمر لمبی ہو اور اچھے اعمال کرتا ہو. دوسرے صاحب نے دوسرا سوال کیا، اس پر پھر بعد میں بات کریں گے. پہلے میں اس سوال کو مکمل کر دوں. عمر لمبی ہو اور عمر لمبی ہونے کے ساتھ ساتھ اعمال اس کے اچھے ہو. تو حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی اس روایت سے کہ ایک آدمی کی اگر عمر لمبی ہے اور لمبی عمر کے ساتھ وہ اچھے اعمال کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عظیم نعمت اس کو ملی ہوئی ہے. اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، عمر تو ہے لمبی لیکن وہ بیچارہ تو اتنی عمر کو پہنچ گیا، اس کو تو بھی زندگی گزارنے کا اس کے سامنے کوئی مقصد ہی نہیں ہے. وہ تو اب تک کے جو ہے وہ کھیل کود میں لگا ہوا ہے. کبھی کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، کبھی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو اسنوکر، مجھے تو نام بھی نہیں آتا، اس پہ لگا ہوا ہے. کبھی ہوٹل پر گھنٹوں وقت ضائع کر رہا ہے، کبھی کسی جگہ پر مجلس آرائی میں. عمر لمبی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لمبی عمر تو ہے لیکن اعمال خیر سے خالی ہے، نیکیوں سے زندگی خالی ہے. تو اور یہ لمبی عمر بس اوقات اگر ان چیزوں سے خالی ہو تو یہ لمبی عمر اللہ کی طرف سے عذاب بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے. اللہ پناہ میں رکھے. یہ زندگی وبال جان بن جاتی ہے. لیکن اگر ظاہر ہے لمبی عمر ہے تو آپ کو پتہ ہے لمبی عمر ہے تو نمازیں بھی پڑھے گا، لمبی عمر ہے صدقہ خیرات بھی کرے گا، لمبی عمر ہے اللہ تعالیٰ کے رضا والے کاموں میں اور زیادہ جستجو کرے گا، لمبی عمر ہے تو اچھے کاموں کو اختیار کرے گا. تو جب لمبی عمر ہوئی اور یہ سارے کے سارے کام بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے تو وہ آدمی اچھا ہوا، وہ آدمی سعادت مند ہوا. تو اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ بعض لوگوں کا دستور یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی عمر میں برکت دے اور آپ کی عمر میں اضافہ کر دے. تو یہ عمر میں برکت کی دعا دینا جائز ہے اور احادیث سے ثابت ہے. اور بعض بزرگوں سے یہ بات بھی منقول ہے کہ وہ یوں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میری عمر میں عافیت اور نیک عمل کے ساتھ میری عمر میں اضافہ فرما دے. دیکھیں دونوں باتیں آ گئی. میں نے دو جملے کہے ہیں اس دعا میں. یا اللہ میری عمر میں عافیت کے ساتھ، عافیت کا کیا معنی؟ عافیت کا کیا معنی؟ لمبی عمر ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے معذور محتاجی کی زندگی گزار رہا ہے تو ایسا نہ ہو. لمبی عمر ہو اور عافیت کے ساتھ ہو اور نیک عمل کے ساتھ ہو تو اللہ میری عمر میں اضافہ فرما دے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اللہ نہ کرے، اور وہ بیماری جو ہے وہ طول پکڑ رہی ہے، وہ بیماری دن بدن لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ سے بھی حفاظت فرمائے، بسا اوقات آدمی تنگ ہو جاتا ہے اور تنگ ہو کر بد دعا کرنے لگتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے، بد دعا کرنے لگتا ہے. کیا جملہ کہتا ہے؟ یا اللہ بس اب تو آپ اٹھا ہی لیں.
اب تو اس جینے سے بہتر موت ہے، اس طرح کے، اس کو حدیث میں منع فرمایا، اس کو حدیث میں منع فرمایا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اب مجھے اٹھا گئے، اب میرے لیے زندہ رہنا بہتر نہیں ہے، اب تم پریشان ہوگا، تو یہ بتاؤ کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم مرنے کے بعد تمہیں سکون مل جائے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کے حالات ہوں تو یوں دعا مانگو۔ دیکھیے قربان جائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک بات سکھا کر چلے گئے، اور وہ باتیں ارشاد فرما دی کہ دنیا کا کوئی ذہین آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیا فرمایا کہ جب اس طرح کے حالات ہو، حالات سے مایوسی ہونے لگے، زندگی سے مایوسی ہونے لگے، خودکشی کرنے کی بھی اجازت نہیں، بس دعا کرنے کی بھی اپنے لیے اجازت نہیں، بلکہ یوں دعا کرو، اللہم احیینی، عجیب دعا ہے، اللہم احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیرا لی۔ یا اللہ جب تک کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہو اس وقت تک کہ مجھے زندگی عطا فرما دیں، اور جب دنیا سے رحلت کر جانے کا وقت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے اسلام پر موت عطا فرما دیں۔ ایسی عجیب غریب دعا فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، آپ اگر آپ کے پاس تو خیر وقت نہیں ہوگا، اگر آپ تلاش کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بہت سارے لوگوں کو دعائیں دی ہیں، اور جو دعائیں دی ہیں اس میں اس دعاؤں کے ثمرات اور برکات اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب فرمائے، وہ ایک لمبی تعداد ہے، فہرست ہے۔ میں نے اس تعداد کو جمع کیا ہوا ہے، کون کون حضرات ہیں اور کس کس عمل پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ان کی ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ میں ان میں سے صرف ایک کا ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو ذرا سا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے کیا ثمرات اور برکات ظاہر ہوتے ہیں اور ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، بہت چھوٹے سے تھے، 10 سال عمر تھی ان کی۔ ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس چھوٹے سے بچے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کا رسول، یہ میں آپ کو یہ بچہ آپ کی خدمت کے لیے میں وقف کرتی ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 سال کی عمر کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے۔ میں یہ آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کرتی ہوں۔ اور پھر حضرت شمائل ترمذی میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں 10 سال تک کے رہا، اور ظاہر ہے کہ یہ عمر یہ بچپن ہی سمجھ لیں، لڑکپن سمجھ لیں، بچپن سمجھ لیں، اس سے بہت سارے کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو نہیں کرنے چاہیے ناسمجھی کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے نہ کرنے کی وجہ سے مجھ سے یہ کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، یا یہ کام تم نے کیوں غلط کیا۔ آج تک 10 سال میں کبھی میں نے جملہ حضور کی زبان سے نہیں سنا۔ بہت سی دوسری غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن آپ نے اس کو نظر انداز کر کے کبھی جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ بہرحال خدمت کی 10 سال تک، اور جب 10 سال تک یہ خدمت کی تو ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 دعائیں دی۔ کتنی 4 دعائیں دی۔ میں آپ سے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ بعد بیچاروں کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ طرف سے وہ بھی بولیں اور 2 منٹ کے لیے آنکھ کھولیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کتنی دعائیں دی؟ اچھا، سارے جا کر الحمدللہ 4 دعائیں دی۔ میں یہاں ضمن ایک بات اور بھی ذکر کر دوں، دیکھیں بات سے بات نکلتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی سے دعا کی درخواست اور التجا کرنا، ٹھیک، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کی اتنی خدمت کرنا، اتنی خدمت کرنا، اتنی خدمت کرنا کہ آپ کے کہے بغیر اس کے روٹے سے روئے سے دعا نکل جائے۔ تو کون سی دعا پہنچتی اوپر؟ کون سی دعا اوپر پہنچتی ہے؟ وہ والی دعا پہنچتی ہے جو خود سے آپ کی دل، اس کا دل خوش ہو رہا ہے، اور دل خوش ہو کر وہ کسی کو دعا دے رہا ہے، اس دعا کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔
وہ دل کے اندر کی گہرائی سے وہ دعا نکل رہی اور سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئی. تو جب حضور کی خدمت کی ہوگی اور کس انداز سے کی ہوگی اور کیسے حضور کو راحت پہنچائی ہوگی، آپ نے 4 دعائیں دی. آپ نے فرمایا اللہم بارک فی مالی، ایک دعا، وولدی دوسری، وأطل عمرہ تیسری، واغفر ذنبہ چوتھی. ایک دعا لمبی ہے، اس کے اندر 4 دعائیں آپ نے دے دی. آپ نے فرمایا کہ اللہم بارک فی مالہ وولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ. اے اللہ اس بچے کے مال میں برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اس کو لمبی عمر عطا فرما، اور اس کے گناہوں کو معاف کر کر اس کی مغفرت فرما. عجیب دعائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعاؤں کا مشاہدہ تو اپنی زندگی میں کر لیا. 3 دعاؤں کا مشاہدہ تو میں نے اپنی زندگی میں کر لیا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ جہاں 3 دعائیں میں نے اپنی آنکھوں سے قبول ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ 4تھی دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی. وہ کیا ہوئی؟ وہ ذرا سے اس کی ایک جھلک دیکھیے. فرماتے ہیں کہ مال میں برکت کی جو حضور نے دعا فرمائی، اس کا تو حال یہ ہے کہ میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتے تھے، جبکہ دوسرے لوگوں کے باغوں میں سال میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا. عام لوگوں کے باغ میں سال میں 1 مرتبہ پھل آتا تھا، اور میرے باغ میں 2 مرتبہ پھل آتے تھے. اور بہقی کی روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں ایک ایسا پودا تھا کہ جس کی خوشبو مشک کی طرح تھی. پودا، اس کی خوشبو مشک کی طرح تھی. یہ کیا ہے؟ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت ہے. مال میں برکت کا مشاہدہ ہو گیا، دیکھ لیا آنکھوں کے سامنے. دوسری دعا آپ نے دی مجھے کہ اللہ اس کی اولاد میں برکت عطا فرما. تو فرماتے تھے کہ اولاد میں برکت کا تو حال یہ ہے کہ میری جو سلبی اولاد ہے اس میں سے 190 اولاد کو تو میں، بلکہ 98 اولاد کو میں اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں. یعنی ان کا میرے سامنے انتقال ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ عمر میری اتنی ہو گئی، اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی. 98 اولادوں کو میں اپنے ہاتھ سے دفنا چکا ہوں. اور صحیحین کی روایت میں 129 اولادوں کا ذکر ہے، اور طبرانی کے اندر 125 کا ذکر ہے. اتنی اولادوں کو میں اپنے ہاتھ سے، یہ ہے اولاد کی برکت کا حال. اور فرمایا کہ جو اس کے علاوہ جو زندہ ہیں ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے. یہ ہو گئی اولاد میں برکت. وَأَطِلْ عُمْرَةَ، اے اللہ اس کی عمر طویل فرما دے. فرماتے ہیں کہ اب تو عمر اتنی لمبی ہو گئی ہے، اتنی عمر لمبی ہو گئی ہے کہ اب تو مزید جینے سے دل اکتاتا ہے، دل اچاٹ ہو گیا ہے، اتنی لمبی عمر ہو گئی ہے. لہذا مورخین نے لکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 99 سال کی عمر میں ہوا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 103 سال کی عمر میں ہوا ہے. کتنی دعائیں ہو گئی حضرت؟ کتنی ہو گئی؟ 3. چوتھی دعا آپ نے یہ فرمائی تھی کہ واغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، مغفرت فرما دے. تو فرماتے ہیں کہ جہاں 3 دعائیں قبول ہوئی، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب انشاءاللہ میرا انتقال ہوگا تو اللہ میری مغفرت بھی فرما دے. یہ ہے ایک خاکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت اور اس کے ثمرات. میں نے عرض کیا کہ ایک طویل فہرست ہے، ایک طویل فہرست ہے. ایک بات تو میری یہ ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر آدمی کو زندگی دی ہے، اور یہ زندگی انسان کا ایک قیمتی عطا ہے، ایک قیمتی سرمایہ ہے. جس کی جتنی زندگی ہے، اگر تو وہ زندگی کام میں لگا رہا ہے تو خوش نصیب آدمی ہے. اور اللہ نہ کرے اگر وہ زندگی بغیر کسی عمل کے، نیک عمل کے، بغیر طاعات کے، عبادات کے، نیکیوں کے گزر رہی ہے، تو یہ لمحے فکری ہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اس پر میں انشاءاللہ پھر کل بات کروں گا. تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کسی کو دعا دینی ہو تو اس کو یوں دعا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت کے ساتھ، بولیں،
آگے بولے اللہ تعالیٰ اس کو عافیت کے ساتھ لمبی عمر دے دیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا کی درخواست اپنی جگہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعا کی درخواست کرنا ناجائز اور حرام اور منع ہے، نہیں، دعا کی درخواست کے بجائے دعا لینے کی کوشش کی جائے۔ آپ سمجھ رہے ہوں کہ میرا مطلب کیا ہے؟ دعا لینے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا